الرحیم آج 8 اکتوبر بروز منگل یعنی ٹیوزڈے کو رات دیر تک جموں اینڈ کشمیر کی عوام اس انتظار میں ہیں کہ کون اسمبلی انتخابات کے الیکشن میں جیت کی بازی لے سکتا ہے۔ اس ضمن میں جموں اینڈ کشمیر کی عوام سے چند گزارشات ہیں، اور اسی ضمن میں جو صاحب منصب وزیر اعلیٰ پر آنے والے ہیں ان کی خدمت میں چند گزارشات ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہم آج راہ تمنا میں جی کو ہار آئے، نہ درد و غم کا بھروسہ رہا نہ دنیا کا۔ پھر کسی موقع پر کسی اور شاعر نے کہا تھا، بہت غرور تھا سورج کو اپنی شدت پر، سو ایک پل ہی سہی بادلوں سے ہار گیا۔ پھر کسی صاحب نے کیا خوب بات لکھی تھی، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب بھی دوست ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ تو صورتحال تو ایسی ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اٹھنے بیٹھنے سے ہارنے والوں کو اتنا شرمندہ نہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار جب ان کا سامنا ہو جائے تو پھر شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسلام نے ہمیں شروع سے ہی زندگی کا لاہ عمل سمجھایا ہے، چونکہ زندگی کے اندر مختلف نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ نشیب و فراز کا ہونا زندگی کا حصہ ہے، لیکن انسان فطرتی طور پر خوشی حاصل کرنے میں جلد باز واقع ہو رہا ہے، اور یہ عجلت پسندی اسے دنیا مافیہا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ اسلام چونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ دین جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پابند بناتا ہے، وہاں اظہار خوشی میں بھی ادخلوا فی السلم کافہ کا درس دیتا ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی موقع پر کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ علیہ السلام سجدہ شکر بجا لاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی ہمیں اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے، اور حقیقی مومن کا عجیب سا حال ہے کہ جب وہ کسی میدان میں کامیاب ہوتا تو شکر کرتا ہے، اور شکر کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں خیر ہی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ کسی میدان میں کسی حد تک ناکام ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کا کرنا اس کے حق میں جو ہے خیر ہے، اعمال کے اعتبار سے خیر ہے۔ میری درخواست ہے جموں اینڈ کشمیر کے عوام سے کہ خوشی کے موقع پر اس حد تک نہ گرا جائے کہ مد مقابل، بلکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی، غیر مسلم بھائی، تو وہ شرمندہ نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے خوشی کے مواقع پر ان چیزوں کو اپنایا جائے جو اسلام نے ہمیں قدم قدم پر جس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج جو دن بھر یہ ساری چیزیں دیکھی گئی، کہیں پر ڈھول باجے ہیں، تو شریعت اسلامیہ اور شریعت مطہرہ ان چیزوں کو ناپسند کرتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں سے اور سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو نہ کرا جائے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام
کہ جو شریعت ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ خوشی کا اظہار ہو لیکن حدود کے اندر ہو، غمی کا اظہار ہو وہ بھی حدود کے اندر ہو۔ جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، خصوصاً حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ جو 700 سال پہلے اس دنیا میں اس کشمیر میں تشریف لائے تھے، تو کیسی خدمت کی اور کشمیریوں کو دین کی طرف بھی گامزن کیا، دنیا بھی دیا، دستکاری دی۔ اور مجھے اس موقع پر ایک بہت خوبصورت شعر یاد آتا ہے، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، پھر جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ یہ جو باغ سجا ہے یہ خود سجا نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلاف کے ہاتھوں سجایا گیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات سر فہرست رہے اور ہمارے اخلاق اس ہر خوشی کے موقع پر جو ہے سر فہرست رہے، غمی کے موقع پر ہمارے دکھ درد کا جو اظہار ہو وہ بھی جو ہے حدود کے اندر ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمراں بننا اور وزیر اعلیٰ بننا، ہمیں جو بھی اس عہدے پر فائز ہوں وہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس قیادت پر، اس منصب پر، خلافت کے منصب پر آئے تھے تو ان کو ہر وقت یہ جو ہے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں مخلوق خدا، کہیں لوگوں کے جو حقوق ہے ان میں ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ بلکہ ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اگر ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو مجھے اس کا بھی دکھ ہوگا، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو رات کو گشت لگایا کرتے تھے۔ تو ہمارے حکمراں حضرات ان سے بھی یہی درخواست، ادباً یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ کو کشمیری عوام نے، جموں اینڈ کشمیر کے عوام نے ایک اور موقع دیا ہے، تو یہ امید لگا کر کہ آپ قوم کی خدمت کریں گے اور اپنے آپ کو اس اعتبار سے اچھا حکمراں، اچھا وزیر اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو یہ 5 سال ہے آپ قوم کی اچھی طرح سے، قوم کے معذور لوگوں کی، مجبور لوگوں کی آپ خدمت کریں گے۔ یہ آپ سے درخواست ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے ایک درخواست اور بھی ہے، وہ یہ کہ اپنے کارندوں کو، اپنے ہم نواؤں کو، اپنے عقیدت مندوں کو آپ یہ بھی سمجھائیں کہ اسلام